بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إلا المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ومن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولا هم ينصرون فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ طور ہے. پہلے ہی آیت میں لفظ طور آیا ہے اور یہی سورت کا نام بھی ہے. یوں تو مفسرین نے لکھا ہے
کہ عربی زبان میں اور بعض نے لکھا ہے کہ سنانی زبان میں طور کے معنی پہاڑ کے ہیں، کوئی بھی پہاڑ ہو، لیکن یہاں پر طور سے مراد وہ ہے جس کا سورہ بطین میں طور سینی نام آیا ہے، اسے طور سینا بھی کہتے ہیں، اور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا تھا۔ اس پہاڑ کو ظاہر ہے کہ جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی، شرف ہم کلامی حاصل ہوا، تو اس کو شرف حاصل ہے، فضل حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، بزرگی حاصل ہے۔ اس شرف اور بزرگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی قسم کھائی ہے۔ اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کھلے ہوئے کاغذ میں۔ رق اصل میں کہتے ہیں اس باریک جھلی کو جس پر کاغذ کے ایجاد سے پہلے لکھا جاتا تھا، اس لیے اس کا ترجمہ کاغذی کیا جاتا ہے، اور مراد اس سے نامہ اعمال ہے یا پھر لوح محفوظ مراد ہے، دونوں ہی قول ہیں۔ اور قسم ہے بیت معمور کی، معمور میں نے آباد، وہ گھر جو آباد ہو۔ بیت معمور 7ویں آسمان پر ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا، پھر دوبارہ نہیں جاتے، لا یعودون، یعنی روزانہ نئے 70,000 فرشتے جاتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ اپنی پیدائش سے پریشان ہیں کہ تو اس آگے نہ بڑھنے پاوے، کہاں سے کھلائیں گے؟ ارے جو 70,000 فرشتوں کو روزی دیتا ہے، جو بھی ان کی روزی ہو، ظاہر ان کی روزی، اب یہ موٹا دانہ پر آ گئے ہیں تو موٹا دانہ پتلا دانہ تو ہے نہیں، اور قیمتی ہے نا ان کی روزی۔ جو حق تعالیٰ ان کو روزی دیتے ہیں، ان کو 70,000، یہ تو ایک ہمیں پتہ چل گیا، ایسی پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، نئے، پھر دوبارہ اس میں لوٹ کے نہیں جاتے وہ۔ اور یہ قبلہ ہے فرشتوں کے لیے، جس طرح سے خانہ کعبہ یہاں کی قبلہ ہے۔ اب بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں ہے، لکھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کی سیدھ میں، اتنا سیدھ میں ہے کہ اگر فرض کر لو گرے تو خانہ کعبہ پہ گرے گا۔ اس سے اس خانہ کعبہ کے مقام و مرتبہ کا بھی کچھ اندازہ لگتا ہے، کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اب کوئی اور تعبیر کے لیے لفظ ہے نہیں، ورنہ کیا اندازہ لگائیں گے ہم۔ اس خانہ کعبہ کا رشتہ اس بیت معمور سے اس طرح ہے۔ ایک روایت بھی نظر سے گزری، اب یہ تحقیق تو نہیں کہ کس درجے کی ہے، لیکن اس خانہ کعبہ کے لیے یہ ہے جو زمین پر ہے کہ 6 لاکھ ہمیشہ طواف کریں گے انسان، 6 لاکھ انسان، اس سے کم نہیں کریں گے۔ اور آج کل تو بہت بھیڑ ہے، روزانہ 6 لاکھ، اور اگر کبھی 6 لاکھ سے انسان کم ہو گئے تو اللہ فرشتوں سے وہ تعداد پوری کرے گا۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا، ابھی بہت پرانی بات تو نہیں ہوئی، کتنا کرونا والے اب بھی ہٹ رہے ہیں، کہ کرونا کے دور میں کچھ ویڈیوز آئی تھیں جس میں دکھایا گیا تھا کہ وہاں تو سناٹا ہے، لیکن کچھ چیزیں لوگوں کو نظر آئیں جو خانہ کعبہ گر طواف کر رہی ہیں، کچھ مخلوق ایسی نظر آئی لوگوں کو، تو لوگوں نے اس کا آنکھ لے کر کے بھیجا تھا۔ یہ سب نہ دیکھے ہوں گے آپ لوگ نا، دوسری چیز دیکھنے فرصتیں نہیں ہے جس کو کہا دیکھیں گے، لیکن ہمیں لوگوں نے بتایا تھا، بعض لوگ کہتے فرشتے ہیں،
جو بھی رہے ہوں کچھ اس کی پریشانیاں نظر آئیں لوگوں کو. تو جو اس طرح کی روایات ہیں اس سے اس بات کی شہادت تو ملتی ہی ہے. مثلا یہی روایت ہے کہ 6 لاکھ سے تعداد کم نہ ہوگی. اگر انسان کم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس تعداد کو پوری فرما دیں گے. تو اس خانہ کعبہ اس بیت المعمور میں یہ مناسبت ہے. اور قسم ہے اونچی چھت کی، یعنی آسمان کی، اس لیے کہ آسمان زمین اور اہل زمین کے لیے مثل چھت کے ہے. اور قسم ہے بھرے ہوئے سمندر کی. البحر المسجور، مسجور کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہی جو ہم نے بتایا کہ بھرے ہوئے سمندر کی، اور مسجور کے دوسرے معنی ہیں جس چیز میں آگ لگی ہوئی ہو، یعنی گرمی کی وجہ سے، گرم ہونے کی وجہ سے ابلتے ہوئے سمندر کی. دونوں ترجمہ صحیح ہے، دونوں تفسیریں بھی آئی ہوئی ہیں. چنانچہ کسی یہودی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا تھا اے اللہ کہ دوزخ کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہی سمندر دوزخ بن جائیں گے. پانی گرم ہو جائے گا، ابلنے لگے گا، ابال آ جائے گا. تو اتنی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اور پھر اتنی چیزوں کی قسم کھا کر کے کیا بات کہی؟ قسم کھا کے جب کوئی آدمی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب بات ایسی ہے جو زوردار ہے، جو بہت اہم ہے، تبھی تو قسم کھا رہا ہے نا. اور ایک قسم کھانے والے تو دکاندار ہوتے ہیں. ارے یہاں جو معتبر دکاندار بیٹھے ہیں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام طور سے دکاندار قسم ہے لے لیجیے، بڑا اچھا لے جاؤ تو سڑے نکلتا ہے نا. قسم کھا کر کے 2 کلو سیب دے دیں گے، آدھا سڑا نکل جائے گا. لیکن اگر قسم کھانے والا کوئی بڑا آدمی ہے، خواہ دنیاوی بڑائی ہو، اس کو حاصل دینی بڑائی حاصل ہو. مثلا وزیر اعظم قسم کھا کے کوئی بات کہے، دینی بڑائی کی مثال ہے، دنیاوی بڑائی کی مثال ہے. یا کوئی بڑا عالم، بڑے درجے کا شیخ. بڑا عالم اس لیے کہہ دیا میں نے عرف کے لحاظ سے، ورنہ ہر عالم اگر عالم ہے تو بڑا ہی ہے، وہ چاہے 85 کلو کا ہو اور چاہے 85 کلو کا ہو. تو کوئی کسی عالم کوئی بزرگ قسم کھا رہا ہے تو اس قسم کی اہمیت ہوگی نا. وہ تو ایسی نہیں سمجھا جائے گا جیسے یہ ٹھیلا والا قسم کھاتا ہے. پھر اگر یہی قسم خود اللہ میاں کھائیں تو اب اندازہ لگائیے کہ اس قسم کھانے کے بعد جو کہی جا رہی ہے بات کتنی اہمیت کے حامل ہوگی. تو طور کی قسم کھائی، نام اعمال کی قسم کھائی، اور بیت معمور کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، اور سمندر کی قسم کھائی. 5 چیزوں کی قسم کھا کر کہہ کیا رہے ہیں؟ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہے گا. اور اس طرح ہو کر رہے گا کہ مالہ من دافع، اس کو کوئی ٹالنے والا نہ ہوگا، کسی کو ٹالے گا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جس بات کو اس اہمیت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، غیر تو غیر ہیں جو مومن نہیں ہیں، خود ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اسی کی طرف سے سب زیادہ غفلت ہے، اسی کی طرف سے سب سے زیادہ غفلت ہے. اب بتاؤں کتنی غفلت ہے. اب دیکھیے گا ابھی 1 ہفتہ کے بعد لوگ بیمار ہونے لگیں گے. کوئی لوگ شوگر بڑھ جائے گی، کوئی لوگ بی پی گھٹ جائے گی، کسی کے سینے میں درد ہونے لگے گا، کوئی اٹھنے لگے گا. 1 ہفتہ کے بعد کیوں بعد بھائی
کا ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں نا رمضان مبارک، کسی کمر ہٹ جائے کہ تراویح نہیں پڑھا جاتا ہے، کیا بتائیں؟ اب تک ٹھیک ٹھاک تھے، خوب لپک لپک کر کے ہر شادی خانے میں جا کے ڈوکا کھینچ کے کھائے ہیں، نہ شوگر بڑھ رہی تھی نہ بی پی گھٹ رہی تھی، اور جہاں رمضان شریف آنے لگے اب بڑی مشکل ہے، تراویح پڑھی نہیں جاتی ہے، روزہ بھی رکھنا۔ اور پہلے زمانے میں عورتیں نماز میں تو کوتاہی کرتی تھیں لیکن روزہ رکھنے میں بہادر ہوتی تھیں، لیکن اب اس زمانے کی عورتیں بھی مردانی ہو گئی ہیں، یعنی روزہ رکھنے میں وہ ہچپچ ہچپچ کرنے لگی ہیں، ہے نا بات؟ پہلے عورتیں روزہ رکھتی تھیں چاہے نماز نہ پڑھیں، لیکن اب عورتوں میں بھی یہی مردانی صفت آ گئی، جیسے ہر مردانی صفت آ گئی ہے، جینس پہن کے گھوم رہی ہیں، اسکوٹر چلا رہی ہیں، تو ویسے یہ مردانی صفت آ گئی ہے۔ جیسے شعر سنایا تھا نا آپ کو، کیا لا حول ولا قوت، بولیے حافظ جی، لا حول ولا قوت، شعر بتائیے کیا الٹا زمانہ ہے، عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ 5 چیزوں کی قسم کھا کر جو اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ کر رہے گا، ٹالے نہ ٹلے گا، اس پر ہمارا یقین، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہے ورنہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے، لیکن اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ تقریباً نہیں ہے، یعنی بلڈ پریشر لو ہوتے 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 5 آ گیا ہے، اب مرنے میں کوئی کسر نہیں ہے، جلدی سے کچھ کھلاؤ پلاؤ اس کو تاکہ بڑھے نا۔ تو یہی کھلانے پلانے کے لیے ماہ مبارک آتے ہیں، یہی کھلانے پلانے کے لیے آتے ہیں ماہ مبارک۔ کس کو کھلانے پلانے کے لیے؟ بولیے انصاری صاحب، روح کو۔ اور ہم لوگ تو افطاریہ اور سحری کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں، روح کھلانے کا موقع نہیں ملتا، روح بیچاری کہاں کھائیں، پیٹ تو بھر گیا، مرغن افطاری اور مقوی سحری سے، تو روح کو کہاں بیچاری کو موقع ملا؟ اس کو آپ نے آیا جس لیے تھا وہ اس کے الٹا سب ہو رہا ہے نا۔ میں نہیں کہتا افطاری اچھی نہ کھائیے اور سحری اچھی نہ کھائیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اچھی کھائیے تاکہ اچھی طرح روزہ رکھ سکیے، اچھی طرح تراویح پڑھ سکیے، اچھی طرح تلاوت کر سکیے، اچھی کھائیے، لیکن روح کی بھی غذا کا انتظام ہونا چاہیے نا، اسی لیے تو آیا تھا وہ۔ تو جس چیز کو اتنی تاکید کے ساتھ، اور اب میں نے جیسا پچھلے کئی ہفتہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب آخر تک یہی مضمون آئے گا، آخرت ہی کا، جس کا اس قدر اہتمام ہے، اسی کی طرف سے ہماری غفلت، وہ بھی نیرالی غفلت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیسے دن آئے گا یہ عذاب معلوم ہے؟ اس دن بھی کیسا ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان ٹھہرا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، لیکن اس دن آسمان لرزتا اور کانپتا ہوگا، آسمان لرزتا اور کانپتا ہوگا۔ آج حال یہ ہے کہ بدلی چھا جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بادل کچھ لہرا رہا ہے تو جان نکلنے لگتی ہے۔ کیا حال ہوگا اس وقت جب آسمان ہی لہرانے لگے گا، اسی پر لرزہ آ جائے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل پڑیں گے۔ جو پہاڑ آج ڈائنامیٹس اڑانے سے بھی مشکل سے پا رہے ہیں، وہ چلنے لگے، جیسے کہ روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ فویل یوم دل المکذبین، یہ دن ایسا ہوگا کہ سب کے لیے تو نہیں، لیکن اس دن بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں، اس خبر کو جھٹلاتے ہیں، اس خبر کے دینے والے کو جھٹلاتے ہیں، جس کلام میں یہ خبر ہے اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، جو اپنے کھیل تماشے میں لگے ہوئے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔
اتنی بڑی خرابی ہے کہ کہا جائے گا جہنم میں جا، کہا جانے لگا کوئی چلا جائے گا تو یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو ڈھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، ڈھکیل کر لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ جو ہمارے پیغمبر کہتے تھے کہ ایک وادی جہنم بھی ہے جو نافرمانوں کے لیے ہے، تو تم مذاق اڑاتے تھے، تم کھڑباڑ کرتے تھے۔ تو یہ ہے، تم کہتے تھے کہ یہ سب خبر دینے والا جادوگر ہے، یہ سب باتیں جادو کی ہیں، تو یہ تشریف لے جائیے نا، اب تشریف لے جائیے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یہ جادو نظر آ رہا ہے، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ اب جائیے نا، تو کہے جائیں گے، تشریف کہے جانے لگے، ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ جادو ہے، تم جادو کہتے تھے نا، جادو ہے یہ، یا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اصلوھا، داخل ہو جاؤ اس میں۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب صبر کرو یا صبر نہ کرو، دونوں تمہارے لیے برابر ہے۔ یعنی اگر تم یہاں صبر کا مظاہرہ کرو کہ ٹھیک ہے ہم نہ چیخیں گے نہ چلائیں گے اور اب صبر ہی سے کام لیں گے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو صبر کا پھل میٹھا جہاں ہوتا تھا وہ دنیا چلی گئی، اب یہاں صبر کا پھل میٹھا نہ ملے گا۔ یا صبر نہ کرو، چیخو چلاؤ کہ چیخنے چلانے سے ترس کھا جائیں، تو اب ترس کھانے کے وقت بھی گزر چکا، سواء علیکم، دونوں حال تمہارے لیے برابر ہیں۔ اور یہ کچھ تمہارے اوپر زیادتی نہیں ہو رہی ہے کہ زیادتی کی جا رہی ہے، بلکہ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے اسی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ دن ایسا ہوگا، ایسا سخت ہوگا، کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے۔ جو جھٹلانے والے اعتقاداً جھٹلاتے ہیں، ان کا عقیدہ ہی یہی ہے، یعنی ایمان کی ایک رمق بھی ان کے اندر باقی نہیں ہے، ان کے لیے ہوگا۔ لیکن جو جھٹلانے والے نہیں ہیں، اعتقاداً نہیں جھٹلاتے ہیں، لیکن عمل ان کا ایسا ہے جیسا جھٹلانے والا ہوا کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ دائمی عذاب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ٹھکائی ان کی بھی ہوگی اور تپائی ان کی بھی ہوگی، تو کیا کم ہے یہ؟ بڑے بڑے بزرگوں کو تو حال یہ تھا کہ رات بھر عبادت کرنے کے بعد جب صبح پیٹھ سیدھی کرنے کا وقت آتا تھا تو یہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا عمل تو ایسا ہے نہیں، بس جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے، بس جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے۔ یہ ان کا مقام ناز تھا، کہتے تھے وہ آپ ایسا نہ کہیے گا کہ ہم کو جنت میں نہ چاہیے، اس لیے کہ ہم سے یہ بھی نہ ہوگا، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم یہ بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سوال کیا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے تو ہم جنت بھی مانگیں گے، اگرچہ منہ ہمارا مانگنے کا نہیں ہے، ہمارا منہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ جو پہنے ہیں یہ پہنے، جو اوڑھیں ہیں وہ اوڑھیں، جو آج بھی کھانے کو مل رہا ہے وہ کھائیں، ہمارا منہ تو ایسا بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے فضل سے دے رہے ہیں، تو اسی فضل سے ہم جنت کے بھی سوال کریں گے۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ جہنم ایسی چیز ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، ایسے لوگوں کے لیے دن ہوگا جس کی سختی ایسی ہوگی، لیکن اس کے برخلاف جو دوسری تصویر والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جو دوسری تصویر والے ہیں ان کو متقین کہتے ہیں، جو متقی کی جمع ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک ڈرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے باغات میں ہوں گے اور عیش میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، ان کے پروردگار نے انہیں جو کچھ دیا ہوگا اس سے مزے لوٹ رہے ہوں گے، اور ان کے رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جہنم کے عذاب سے اور ان کو یہ حکم ہوگا، ان کو کیا کہا کہ اصلوھا، جنت میں داخل ہو جاؤ،
اور وہاں کیا ہوگا؟ کلوا واشربوا ہنیئا، خوب مزے سے کھاؤ پیو، اس لیے کہ تم وہاں جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، جو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے قطار اندر قطار بچھے ہوئے تختوں پر، لائن سے تختے بچھے ہوں گے اور اس پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کون؟ سیٹھ صاحب نہیں، متقی صاحب۔ یہاں تو سیٹھ صاحب بیٹھے رہتے ہیں، وہاں تو سیٹھ صاحب اگر تو نہیں نکلی ہے، زکوٰۃ نہ دیے ہیں تو دوسری جگہ ہوں گے، یہاں تو متقی صاحب کا ذکر ہے نا۔ اور وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ، ظاہر میں جب کھائیں گے پیئیں گے اتنا سب ہوگا تو شادی کرنے بھی جی چاہے گا، کھائے پیے آدمی بھی جی چاہتا ہے نا۔ تو اللہ میں کہتے ہیں ہم ان کا بیاہ کر دیں گے، شادی کر دیں گے، گوری گوری بڑی بڑی آنکھ والی عورتوں سے۔ حور مانے گوری گوری عورت، حورا کی جمع ہے، اور عین مانے جس کی آنکھ بڑی ہو، عینا کی جمع، بڑی بڑی آنکھ۔ بڑی آنکھ سے مراد جو خوبصورت ہوئی نہیں کہ بھینس جیسی آنکھ اگر کسی عورت کی ہو جائے تو آدمی بھاگے گا نہیں ڈر کے ہمارے ہیں۔ حضرت ثانوی فرماتے تھے کہ شاعر لوگ اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا ہے صنم کو کہتے ہیں کمر ہے، کہاں ہے کس طرح کی ہے کدھر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صنم مانے بدھ، لیکن یہاں محبوبہ مراد ہے کہ ہماری محبوبہ کے کمر ہے، لیکن ہماری محبوبہ ایسی پتلی کمر والی ہے، کہاں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، کہاں ہے کمر اس کے، اتنی پتلی، اتنی تعریف کر رہے ہیں محبوبہ کی۔ تو ثانی فرماتے تھے کہ جیسی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہیں ویسی محبوبہ ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے، ڈر کے مارے بھاگ جائیں خدا، اتنی پتلی دبلی محبوبہ لا کے کھڑی کر دی جائے تو سب سے پہلے انہی کا ہارٹ فیل ہو جائے۔ تو بڑی بڑی آنکھ سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑی آنکھ جو خوبصورت لگتی ہے، آدمی والی آنکھ بڑی، بھینس والی آنکھ بڑی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حکم ہوگا، کہا جائے گا ان سے جب جنت میں جائیں گے کہ کلوا واشربوا ہنیئا، خوب مزے سے کھاؤ پیو کہ تم لوگ جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں، اور ہم ان کی شادی کر دیں گے، بیاہ کر دیں گے گوری گوری بڑی بڑی آنکھ والی خوبصورت عورتوں سے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ دیکھیے یہاں جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داری کے تعلقات ہوتے ہیں یا دوستی کے اچھے تعلقات، جو دو دعوت ملتی ہے اس پہ لکھا رہتا ہے، کیا لکھا رہتا ہے مغل بھائی؟ وتھ فیملی، وتھ، پہلے ماں اہل و عیال لکھتے تھے لوگ، اب سب انگریزی بولنے لگے ہیں، حالانکہ کھاتے ہیں وہاں پر عربی والا کھانا، لیکن سب انگریزی تو وتھ فیملی لکھتے ہیں۔ اور اگر وتھ فیملی نہ لکھا جائے، خالی ایک ہی آدمی کی دعوت دی جائے تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے، ضبط یہ رشتہ داری ہماری ہے یا ہمارے اتنے تعلقات، ہر وقت اٹھنا بیٹھنا، اور خالی ہم کو دعوت دیا ہے اور سب کو وتھ فیملی دیا ہے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، کیا کروں اکیلے جا کر کے، ہے نا۔ مطلب مزہ تو اسی وقت ہے جب کہ وتھ فیملی دعوت ہو، اسی وقت مزہ ہے، خالی کوئی کچھ پیٹ بھرنا ہی تو نہیں ہے۔ اور دیکھیے ایک آدمی پڑھا لکھا محنت کیا اور وہ افسر بالا بن گیا تو اس کو سرکاری طور پر بنگلہ ملتا ہے، گاڑی ملتی ہے، نوکر چاکر ملتے ہیں، سہولیات ملتی ہیں۔ اب اگر سرکار یہ کہے حکومت کی بھائی دیکھیے آپ IAS آفیسر ہیں یا جج ہیں، یہ بنگلہ آپ کو ملا ہے، یہ گاڑی آپ کے لیے ہے، آپ کی بیوی بچوں کے لیے تھوڑے ہے، انہوں نے کہا کہ آجوں کے لیے ہے، آئی بات سمجھے نا۔ تو کیا ایسا کہتی ہے سرکار؟ ہاں نہیں کہتی ہے، بھئی آپ کو ملا ہے، اب آپ کی خوشی تو اسی وقت ہوگی نا جب آپ کی بیوی بچے بھی اس میں رہیں،
لیکن اگر اس کا کوئی لڑکا ڈاکو نکل جائے، بدماش نکل جائے، تو نہ خود اس کو وہاں آنے دے گا اور نہ حکومت کی طرف سے اس کی اجازت ہوگی، ہے نا۔ اب ایک صاحب تھے، بڑے درجے کے متقی تھے، بڑے درجے کے پرہیزگار تھے، بڑے اللہ والے تھے، عبادت اور ریاضت اور محنت مجاہدے میں اس قدر ترقی کی کہ آخرت میں ان کو بڑا درجہ ملا، بڑی جنت ملی۔ ان کے بیوی بچے بھی تھے، لیکن ان میں سے کوئی گنڈا بدماش ڈاکو نہیں تھا، سب مومن تھے، کافر مشرک نہیں تھے، سب مومن تھے۔ لیکن لڑکے اور بیوی بچے اس درجہ کی عبادت گزار نہیں تھے، لہذا سب 100 نمبر نہ پا سکے، کوئی 45 میں رہ گیا، کوئی 60 میں رہا، کوئی 33 پایا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کوئی گئے سب وہاں، اس لیے کہ سب مومن تھے، یہ تو ضروری ہے، سب پہنچ گئے وہاں۔ ابھی اپنی جنت میں پہنچے تو دیکھا کہ ہماری بیوی تو ہے ہی نہیں ہے، بچے تو ہیں ہی نہیں ہیں یہاں، اگرچہ حور و غلمان ہیں لیکن اپنی بیوی بچوں کی بات دوسری ہوتی ہے۔ تو اس کو اتنا مزہ کرکرا ہو جائے گا اس کا، وہ کہے گا اللہ میاں ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں یہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنی آپ نے محنت کی، جیسی تقویٰ کی زندگی آپ نے گزاری، آپ کے بیوی بچے نے اتنی تقویٰ کی زندگی نہیں گزاری ہیں تو جنتی ہی میں، لیکن اتنا ان لوگوں نے کیا نہیں۔ تو جنتی کہے گا کہ اللہ میاں ہم نے اپنے لیے تو کیا ہی تھا، ان لوگوں کو بھی کیا تھا، خالی اپنے لیے تھوڑی کیا تھا، ان کے لیے بھی کیا تھا۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ آپ نے محنت کر کے اپنی کمائی سے مکان بنایا، لڑکوں کا کچھ بھی اس میں حصہ نہیں تھا کمائی میں، اس لیے کہ لاتے ہی نہیں وہ، لیکن رہتے تو لڑکے بھی ہیں نا۔ تو اللہ میاں ہم نے جو آپ کی عبادت و طاعت کی تھی اور تقویٰ والی زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی، یہ سب اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کی تھی اللہ میاں۔ تو اللہ میں کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، بلا لاؤ ان لوگوں کو کر دیں ہی۔ واہ واہ، دیکھا آپ نے، ان سب کو بھی یہی کر دو، اسی درجے میں ان کو بھی کر دو۔ یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے میرے خیال میں کم از کم 2 جگہ، اور یہاں زیادہ وضاحت کے ساتھ اسی بات کو فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتھم ذریتھم بایمان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی اتباع کی ایمان کے ساتھ، ایمان شرط ہے، اس لیے کہ ڈاکو لڑکے کو گورنمنٹ نہیں رہنے دیتی بنگلہ میں۔ الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کے ساتھ ان کی ذریت کو لاحق کر دیں گے۔ وما التناہم من عملہم، لاحق کرنے کی، ملانے کی 2 شکلیں ہیں۔ 2 شکل یہ ہے کہ کچھ ان کو گھٹا دیا، کچھ ان کو بڑھا دیا۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ 10 لڈو تھا تو ایک کو 7 ملا اور ایک کو 3 ملا، کبھی ایسا نہیں کرو، برابر دو نا۔ تو ایک شکل یہ ہے کہ 2 اس میں سے لے کے اس کو دے، دونوں 5 ہو گئے۔ یہ کریم کی شان کے خلاف ہے۔ شان کریمی یہ ہے کہ اس کو 4 اور دے کر کے 7 کر دو تو اس کے ساتھ رہ جائیں گا، اس کا بھی 7 ہو جائے گا۔ یہاں بھی شان کریمی یہ نہیں ہے کہ ابا کا درجہ گھٹا کر بیٹوں کا درجہ بڑھا کر کے ان کو فرسٹ اے سی سے سیکنڈ میں لیا، ان کو تھرڈ سے سیکنڈ بھیج دیا، نہیں۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی نہ گھٹائیں گے، کچھ بھی نہ کم کریں گے، بلکہ ان کو جو نیچے درجے میں تھے ڈائریکٹ براہ راست اسی اوپر والے درجے میں بھیج دیں گے جہاں ابا اور دادا تھے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اور کبھی ایسا بھی ہوگا، حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ تو اس درجے کے نہیں تھے، ماں اس درجے کی نہیں تھی، لڑکا اس درجے کا تھا، اس کا درجہ اونچا ہو گیا۔ جب حساب کتاب ہوا تو والدین کو اونچے درجے کی جنت مل گئی۔ اس نے کہا اللہ میاں ہمارے عمل تو نہیں تھے ایسے، یہ والی جنت ہم کو ایسے مل گئی،
علی میں کہیں گے کہ اصل میں تمہارے بعد تمہاری اولاد نے تمہارے لیے بڑی دعا کی، بڑا اصال ثواب کیا، بہت ثواب پہنچایا تم کو، تمہارے لیے دعا مغفرت کی، نیکیاں تمہارے لیے بھیجیں، اس لیے تمہارا یہ درجہ ہو گیا ہے، اس لیے تمہارا یہ درجہ ہو گیا ہے۔ تو یہ معاملہ دونوں طرف سے ہوگا۔ اگر ماں باپ کا درجہ بڑا ہو گیا تو نیچے والوں کو اوپر لے لیں گے، اور اگر نیچے والے بڑے ہو گئے تو یہ دعائے مغفرت کر کے اور ایصال ثواب کر کے، ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا، تو ثواب اسی وقت پہنچے گا جب آپ ثواب پہنچانے کی جگہ ثواب ڈالیے گا۔ اگر آپ کو خط بھیجنا ہے تو خط کہاں ڈالیے گا؟ پوسٹ باکس میں ڈالیے گا نا، کہ کسی دکان پہ رکھائیے گا۔ لیکن یہ گھامڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ثواب پہنچانے کے لیے جو پوسٹ باکس ہے وہ کون ہیں؟ وہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، یا پھر دین کے جو دوسرے اور سارے کام ہیں جن میں اجر و ثواب ملنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو جب ثواب ملے گا تب بھیجیں گے نا، اور آپ نے اس کو جا کباڑ خانے میں ڈال دیا تو ثواب ملا ہی تو بھیجیں گے کیا؟ کچھ بات سمجھ شروع میں آئی؟ تو حق تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ ہاں تمہارا عمل تو ایسا نہیں تھا، لیکن تمہاری اولاد نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ تمہارے لیے دعا مغفرت کی، تمہارے لیے سال ثواب کیا، ثواب بھیجا، اس لیے تمہارا درجہ بڑھ گیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو قرآن مجید میں وہ دعا آئی ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرو کہ ہمارے پروردگار ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، پر مہربانی فرما، رحمت فرما، جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں باپ کی زندگی میں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اور ان کی موت کے بعد بھی یہ دعا ہے۔ زندگی میں رحم و مہربانی کی شکل دوسری، اور مرنے کے بعد دوسری۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے دینے پر قادر ہیں۔ تھوڑا دو گھٹ پانی دے دو۔ تو بھائی دیکھیے، آریو بھائی، یہ مکان اللہ کے فضل سے میرا ہے نا، جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ میں اس میں کئی دن رہا ہوں، کئی دن رہا ہوں، تھوڑی دیر سے نا۔ جب شروع میں بنا تھا کوئی رہتا نہیں تھا، تو ایک دن ہم میاں بیوی نے کہا چلو کم سے کم ایک رات تو یہاں گزار لیں۔ تو آئے رات گزارنے تو دیکھا ہم ہنس کے لوگ چلے آ رہے ہیں ملنے کے لیے یہاں سے۔ ہم کہا چھوڑو اب یہاں رہنا، چلو بھائی لوگ پریشان ہوں گے۔ حالانکہ ایک رات کے لیے آئے تھے، کم سے کم ایک دن رہنے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں نا، ہم تو نہیں رہتے، لیکن ہم کتنے خوش ہیں، خوش ہیں نا۔ ہر آدمی کا یہ حال، کوئی میرا ہی یہ حال نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنی مثال اس لیے دے دی کہ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس پہ آپ کو کچھ بدھی نہ لگانی پڑے گی، ہاں۔ لیکن ہم خوش ہیں نا، ہماری بیوی خوش ہیں کہ ہمارا گھر استعمال ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے جس مقصد کے ہو رہا ہے پورا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ میاں ہم نے یہ محنت، یہ تقویٰ خود اپنے لیے نہیں کیا تھا، اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی کیا تھا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ یہ مکان خود اپنے ہی لیے تھوڑی بنایا تھا، یہ تو اپنی اعلیٰ اولاد کے لیے بنایا تھا۔ یہ عمل بھی ہم نے خود اپنے لیے نہیں کیا تھا، اپنی اعلیٰ اولاد کے لیے بھی کیا تھا۔ تب یہ ارشاد ہو جائے گا کہ ہم نے ان کو تمہارے ساتھ لاحقہ شامل کر دیا، جاؤ وہیں جاؤ، ابا کے پاس رہو، تاکہ خوشی مکمل حاصل ہو جائے، مسرت مکمل حاصل ہو جائے۔ پھر جنت ہی کہاں رہے گی وہ، جب وہاں کرکری پن رہے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے
کہ اگر اولاد ڈاکو نکل گئی، باغی نکل گئی تو کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی جو اس نے کیا ہے اس کا پابند ہے، اس میں محبوس ہے۔ اگر دولت ایمان سے محروم ہے تو پھر اسی میں وہ محبوس ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں بڈھوں سے اور صاحب اولاد لوگوں سے کہ اس لیے بھی نیک راہ اختیار کیجیے تاکہ آپ کی اولاد یہاں بھی خوش رہے اور وہاں بھی خوش رہے۔ اگر بری راہ پر ہم چلیں گے تو اس کا اثر اپنی اولاد پر دونوں جہان میں پڑتا ہے۔ اس لیے بھی نیکی کیجیے کہ جیسے یہاں کماتے ہیں اس لیے تاکہ اولاد کو تکلیف نہ ہو، تو اس لیے نیکی کیجیے تاکہ اولاد کو وہاں بھی تکلیف نہ ہو۔ اور اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ اس لیے بھی نیک بنے کہ جیسے یہاں اس لیے کمائے کہ ماں باپ کو راحت پہنچائیں، اس لیے بھی نیک بنے، اس لیے بھی نیکیاں کرے، اس لیے بھی مغفرت کی والدین کی دعا کرے اور ان کے لیے اللہ کے رحم و کرم کی دعا کرے کہ وہاں بھی اگر کچھ ان کے اعمال میں کمی ہو جائے تو پورا ہو جائے۔ یہاں جو کچھ کرو گے اسی سے پورا ہوگا، ورنہ وہاں تو یوم یفی المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہاں تو سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ یہی جو کچھ آپ نے بیلنس کر لیا ہے یہی وہاں کام آ جائے گا، وہاں تو بھی کوئی کسی کو نہ پوچھے گا۔ فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو مزید عطا کریں گے میوے سے اور گوشت سے جو وہ چاہیں گے۔ بغیر گوشت کے مسلمان کا دسترخوان جو ہے جمتا نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ میاں نے گوشت کا تذکرہ کر ہی دیا۔ اب یہ نہیں بتایا کاہے کا گوشت ہوگا، بکری کا ہوگا کہ بکرے کا ہوگا، مرغی کا ہوگا کہ مرغا کا ہوگا، تیتر کا ہوگا کہ بٹیر کا ہوگا، یہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ ابھی تو اللہ ہی میں جانے، لیکن میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر آدمی کو الگ الگ پسند ہے۔ اب یہیں جو لوگ جو بیٹھے ہیں کوئی کہتا ہے نا بھائی ہم کو تو بھینسے والا چاہیے، وہ چاہے روزانہ 25,000 جیب میں لے کے آتا ہو نفع کا، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کو مرغی چاہیے، کسی کو تیتر بٹیر چاہیے۔ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے، جو جی چاہے گا، جس کا جو جی چاہے گا پھل کھانے کا وہ پھل آ جائے گا۔ آپ کو امرود پسند ہے امرود مل جائے گا، سیب پسند ہے سیب مل جائے گا، یہاں جیسا سڑا ہوا تھوڑے ملے گا۔ آپ کو بٹیر چاہیے بٹیر لے لیجیے، اونٹ کا گوشت چاہیے وہ بھی مل جائے گا۔ جی اور پھر دیکھیے کچھ بے تکلف دوست جب کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانے میں آپس میں چھینا جھپٹی بھی کرتے ہیں۔ اس نے اچھی بوٹی نکالی اپنے میں رکھی، حضرات غافل ہوا، انہوں نے جھٹ سے اسے پلیٹ لے کے اپنے میں رکھ لیا۔ کیوں دروغ جی ہوتا ہے نا ایسا؟ ہاں ارے بڑھاپے میں کہا ہوگا سب ہو چکا جو ہونا تھا۔ ہاں اور معلوم ہوا کہ اس نے چھانٹ کر کے اتھا کوئی ٹکڑا اٹھایا تھا اور ذرا تو ادھر گیا، انہوں نے ادھر چھین لیا اس کو۔ چھینا جھپٹی بھی ہوتی ہے یہ دوستوں میں بے تکلفی، تب کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے آدمی جب جاتا ہے دعوت کھانے تو دیکھتا ہے کہ ایسی میز پر بیٹھو جہاں کچھ جان پہچان والے بے تکلف لوگ ہوں۔ اگر اجنبیوں میں بیٹھ گیا تو بیچارہ کھا نہیں پاتا صحیح ڈھنگ سے، چاہے پیٹ بھر لے لیکن مزہ نہیں آتا کھانے میں۔ کیوں ابھی جی کیسا نقشہ کھینچا ہے، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تاثیم۔ اس میں جنت میں پیالے کے لیے چھینا جھپٹی کریں گے۔ چھینا انہوں نے بھرا تھا پیالہ کہ ابھی اٹھا لیا انہوں نے، ہے نا، چھینا جھپٹی کریں گے۔ لیکن یہ دنیا والی چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، بلکہ ایسی چھینا جھپٹی ہوگی کہ نہ اس میں شور شرابہ ہوگا اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ یہ تو مزے والے لطف کے لیے ہو رہا ہے نا، مزے لینے کے لیے ہو رہے ہیں نا۔ یہ سب کہاں ہوگا حاجی چاند شاہ صاحب بولیے؟ ہاں، اور جب جنت ہو تبھی مزہ آتا ہے، یہاں والے میں کیا مزہ ہے۔ حضرت مولانا پرتاپ گلی رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ دیکھا میں نے، کیش آباد کبھی بیٹھے رہتے تھے ہم لوگ، یہ دیکھیے بھائی نذیر بھائی ہیں یہ گواہی دیں گے، گواہ رکھتا ہوں۔ یاد ہے آپ کو نذیر بھائی
کبھی کبھی اشاوت چائے اور پی لیتے تھے، 2 ہی 4 لوگ رہتے تھے تو حضرت مسکراتے تھے، فرماتے ہیں انشاءاللہ جنت جیسی رہے گا، ہے نا؟ مزہ تو اسی وقت ہے جب وہاں بھی ایسا ہی ہو. یہ اہل جنت، اوپر اہل جہنم کا حال بتایا، اب یہاں اہل جنت کی بات بتا رہے ہیں کہ گوشت آیا، پھل آیا، پھر پیالے آئے. اب پیالے میں کیا ہوگا پتہ چلے گا وہیں جب انشاءاللہ پہنچا جائے گا. تو اس میں آپس میں چھینا جھپٹی بھی ہوگی، لا لغن فیہا ولا تاثیم، لیکن اس چھینا جھپٹی میں نہ تو کوئی لغو حرکت ہوگی کہ شور شرابہ ہو، نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس چکر لگاتے ہوں گے ایسے لڑکے خادمان جنت جیسے کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہوں. چھپے ہوئے موتی اس مراد یہ ہے کہ موتی صاف شفاف چمکدار ہوتا ہے، ایسے کھول کر رکھ دیا تو کچھ دیر میں گرد و غبار پڑ جائے گا اس کے اوپر، تو اس کی چمک دمک میں کمی آ جائے گی. لیکن تازہ تازہ نکال کے رکھا گیا تو وہ ایسی ہر وقت رہیں گے کہ جیسے تازہ تازہ ان کی چمک دمک ایسی رہے گی. یہ تو خادموں کا حال ہوگا. کسی صاحب نے عرض کیا اللہ رسول مخدوم کا کیا حال ہوگا؟ پھر مخدوم جب خادم ایسے ہوں گے تو مخدوم کیسا ہوگا یہ جنتی؟ تو فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند ستاروں کے مقابلے میں ہوتا ہے. یہاں کے کالے کلوٹے بھی وہاں گورے چٹے ہو جائیں گے، اور یہاں جس کی لمبائی اونٹ جیسی ہوگی وہاں ایک آدمی بن جائے گا، یہاں جو ناٹا ہوگا وہاں معتدل ہو جائے گا. یہ سب روایات میں ہیں اور بعض چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن اب میں تھک رہا ہوں اس لیے اس کو نہیں بیان کرتا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے، جیسے بعد میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں. جنتی ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے، کہنے لگیں گے. کیا کہنے لگیں گے؟ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہنے لگے ہم لوگ پہلے جب دنیا میں تھے اپنے گھر والوں میں رہتے تھے تو بہت ڈرتے رہتے تھے کہ دیکھو مرنے کے بعد کیا حال ہوگا، مرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے. بہت ڈرتے رہتے تھے ہم لوگ، بہت ڈرتے رہتے تھے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج ہم پر احسان فرمایا. وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اللہ نے جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیا. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوئی کہ جنتیوں کی کیفیت اس دنیا میں یہ ہوگی کہ وہ یہاں ڈرتے رہیں گے کہ دیکھو مرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوتا ہے. یہاں ان کی زندگی اس ڈر اور اس فکر میں کے ساتھ گزرے گی کہ دیکھو انجام کیا ہوتا ہے. انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اول تو سنتے ہی نہیں، لیکن اگر کبھی کسی مجلس میں سن لیا یا پڑھ لیا قرآن شریف کا ترجمہ جنتیوں کے لیے ہوگا تو جیسے طے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے جنت تو پکی ہے، اور یہیں سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اتنا خوش یہیں سے ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو کہہ دیا کہ ہم اپنے آپ کو صحابہ کے حال میں پاتے ہیں، ہمارے نفل و سنت سب معاف ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ متقین جن کے لیے یہ نعمتیں ہیں جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک طرف ان کا حال یہ بتایا کہ جنت میں پہنچ کر ایسے مزے کے ساتھ رہیں گے، کہیں یہ گوشت منگا رہے ہیں، کہیں وہ پلیٹ منگا رہے ہیں، کہیں یہ پیالہ لے رہے ہیں، آپس میں چھینا جھپٹی بھی کر رہے ہیں، غلمان اور حور بھی موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپس میں جب بات کریں گے تو یہ بھی کہیں گے دیکھو ہم لوگ پہلے جب دنیا میں تھے تو کتنا ڈرتے رہتے تھے، اللہ نے احسان کیا کہ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیا. تو یہیں پر یہ بات ہم کو بتا دی گئی کہ دنیا کی زندگی ہماری اس طرح گزرنی چاہیے. بتا دی گئی نا یہ بات، اس پر ہمیں تنبیہ کر دی گئی کہ اس دنیا کی زندگی ہماری اس طرح گزرنی چاہیے کہ یہاں ڈرتے رہیں.
انا کنا من قبل ندوہ، ہم پہلے یعنی جب دنیا میں تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. کرتے ہیں نا دعا، کرتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں کیا دعا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بناتا فی دنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جا ہو گیا، منتر پڑھ کے پھینک دیا. معاذ اللہ معاذ. یہی نا، یہ نہ سمجھے کیا کہہ رہے ہیں. ارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، دنیا میں بھی بھلائی دے یعنی نہاری اور رسگلہ، اور آخرت بھی بھلائی دے یعنی حور و غلمان و جنت، لیکن وقنا عذاب النار، اور عذاب نار سے ہمیں بچا. تو ہم اپنے رب سے کیا دعا کر رہے تھے؟ انا کنا من قبل ندعوہ، ہم اس سے پہلے یعنی یہ دنیا میں تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب سموم سے، عذاب نار سے بچائیے گا. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ یعنی میرا رب بہت ہی محسن ہے، بڑا احسان کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. ایسا احسان کیا کہ عذاب جہنم سے بھی بچا لیا، ایسی مہربانی فرمائی کہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیا. بس کریں کیا، ہمت نہیں پڑ رہی، اب تھک گئے ہم. ارے گھنٹہ ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے نا. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے تصویر کا دونوں رخ سامنے رکھ دیا ہے نا. آپ کا کام یہی تھا کہ آپ نے نصیحت کر دی، برے اعمال کا برا نتیجہ دکھا دیا اور اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ بتا دیا. ایک صاحب تھے، ارے 45-50 ہو رہے تھے، داڑھی کھچڑی ہو گئی تھی، تو سوچا شادی کر لیں. اب پتہ نہیں دوسری شادی تھی کہ پہلی تھی، ہمیں نہیں معلوم کہ شادی. اب لوگ دیکھنے والے آنے والے تھے تو کچھ بال سفید سفید بھی تھے، تو نائی کو بلایا، کہا بھائی ذرا ایسا کرو یہ سفید بال سب نکال دو، کالا کالا رہ جائے. ہو سکتا تب خضاب نہ نکلا رہا ہو، اتنا فاسٹ والا معاملہ نہ رہا ہوگا. تو نائی بھی بہت ہوشیار تھا، اس نے ایسا کیا سب چھیل دیا. کہیں کیا کیا؟ کہا سن ہم کو ہے جلدی، اب اپنا آپ چھانٹ لیجیے، اس میں سے سفید الگ کر دیجیے، کالا الگ کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی حال بتا دیا اور جہنت کا بھی حال بتا دیا. اب تم چھانٹ لو کہ کدھر جانا ہے. اب یہ ہمارے ذمے ہے کہ کدھر جانا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نصیحت کرتے رہیے. یہ لوگ جو آپ کو کاہن اور مجنون کہا کرتے ہیں، جادوگر اور مجنون کہا کرتے ہیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ کبھی کبھی شاعر بھی کہتے تھے. اور جیسے بہت سارے شاعر آئے اور مر گئے، ان کا شعر بھی ختم ہو گیا، ویسے یہ بھی ان کا کلام بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہم موت کے مصیبت کا حادثے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. یا گردش زمانے کا انتظار کریں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو آپ کو عام شاعروں کی طرح شاعر سمجھتے ہیں. یہ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، آپ کہہ دیے کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. تم اپنے انجام کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ سب کیسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ شاعر ہیں. ام تعمرهم اعلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں یہی کہتی ہیں؟
پاگل اور دیوانہ اور جادوگر اور شاعروں کا کلام کیا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پیش فرما رہے ہیں؟ یہ تو سرکش لوگ ہیں، یہ تو سرکش لوگ ہیں۔ ام یقولون تقبلہ، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا کلام انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، بلکہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر یہ آپ ہی کلام ہے، اللہ کلام نہیں ہے، تو یہ تو بہت فصیح بلیغ فصاحت و بلاغت جو اپنی نزدیک دنیا والوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو فلیاتوا بحدیث مثلہ، اسی طرح سے بنا کے لے آئیں اگر سچے ہوں۔ چنانچہ دنیا آج تک یہ نہیں کر پائی۔ یہ چیلنج قرآن نے کئی جگہ کیا ہے، لیکن دنیا آج تک نہ کر پائی، نہ قیامت تک کر پائے گی۔ اور جو کچھ اس چیلنج کے جواب میں کرنا چاہا انہوں نے اور آج بھی کیا ہے، وہ سب ہنسی مذاق سے بھی بدتر تھا۔ بھئی اب اتنی یہ مضمون تو اصل میں ایسا چل رہا ہے کہ سورت ختم ہی کرنا چاہیے، اس لیے میں نے پوری سورت تلاوت بھی کر لی تھی، لیکن اب اتنی ہی رہنے دیجیے۔ اور آپ لوگ دعا کیجیے، رمضان شریف آ رہا ہے، میرے لیے خاص طور سے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ روزوں کی تراویح کی عبادت ادا کرنے کی صحیح طریقے سے ہمت اور توفیق عطا فرما دیں۔ ہمت تو ہے اور توفیق بھی عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ۔ ارے روزہ میں کچھ کرنا تھوڑے پڑتا ہے، بلکہ نہ کرنا پڑتا ہے۔ کرنا نہیں پڑتا بلکہ نہ کرنا رہتا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو اللہ کی مدد ہو جاتی ہے۔ آئیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا صحیح تصور، آخرت پر صحیح ایمان اور آخرت کی صحیح فکر عطا فرما دیں، اور ہماری یہ زندگی اسی طرح کے بنا دیں جو آخرت والی زندگی ہو۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ خوشحالی کی عطا فرمائیں، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب و غضب سے محفوظ فرما کر خوشی والی آخرت عطا فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غناءنا في أنفسنا، واجعل رغبتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعزنا وذلنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔